اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کتاب الوضو پڑھ رہے تھے صحیح بخاری میں ہم، یعنی وضو کے باب میں، یعنی وضو کے مسائل کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، اور اس میں جو باب چل رہا تھا وہ تھا باب ما جاء فی غسل البولی، کہ پیشاب کو دھونا، اور یعنی یہ کہ یہ ناپاک ہے اور اس کو دھونا ضروری ہوتا ہے۔ اور اسی میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلی دفعہ وہ حدیث بھی پڑھی تھی جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور اس میں سے ایک اسی شخص کے بارے میں بتایا تھا جو کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے پیشاب کرنا انسان کی حاجت ہے، اس میں حتی الامکان وہ کوشش کرے کہ پورا اہتمام کرے کہ اس سے چھینٹوں سے بچے، اور اس کے بعد جب وہ فارغ ہو جائے تو پانی استعمال کرے، یعنی پاکی حاصل کرے، پانی سے طہارت حاصل کرے، اور اگر پانی اویلیبل نہ ہو تو پھر مٹی سے جیسے بتایا تھا کہ طہارت حاصل کی جاتی ہے۔ اب آج اسی سلسلے کی یعنی باب کی اگلی حدیث نمبر 218 ہم پڑھیں گے، اور یہ بنیادی طور پر وہی حدیث ہے لیکن تھوڑی سی روایت کے فرق کے ساتھ اور الفاظ کے فرق کے ساتھ آ رہی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام بخاری کی عادت ہے کہ وہ ساری اس کی جو بھی ان کے معیار پر حدیث پوری اترتی ہے اور وہ اس باب سے متعلق ہوتی ہے، تو چاہے وہ ایک سے زیادہ ہوں وہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حدثنا محمد ابن مثنى قال حدثنا محمد ابن خازم قال حدثنا اعمش عن مجاہد عن طاووس عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین۔ اب ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے، فقالا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہما لیعذبان، کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، یعنی یہ قبر والے جو ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ فقالا تو فرمایا وما یعذبان فی کبیر، اور کسی بڑے گناہ میں عذاب نہیں ہو رہا۔ اما احدہما، تو رہا ایک جو ان دونوں میں سے تھا، فکان لا یستتر من البول، تو وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا۔ سطر ہوتا ہے نا ایک رکاوٹ ڈالنا، اور یعنی کہ جیسے، تو وہ اس سے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ واما الاخر، اور دوسرا جو فکانہ یمشی بالنمیمتی، اور دوسرا چغل خوری یعنی نمیمہ لے کر چلتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ دو فریقین میں لڑائی یا پھوٹ ڈلوانے کے لیے ایک طرف کی بات کو دوسری طرف جا کے بیان کرنا۔ ٹھیک ہے، جیسے تجسس ہوتا ہے نا، وہ بھی یہی ہے کہ انسان دوسروں کی ٹو لگاتا پھرتا ہے، ان کے عیوب ڈھونڈتا رہتا ہے، اور پھر وہ کسی اور جگہ پہ جا کے بیان کرتا ہے، پھر دو فریقین میں لڑائیاں ڈلوانے کے لیے۔ تو یہ دونوں قبر والے عذاب میں مبتلا کیے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اتنی بڑی چیزیں نہیں ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ عذاب تو بہت بڑا ہے کہ جو ہوا ان کو قبر میں، اور اب ان کا پاک کیا جا رہا ہے ان گناہوں سے۔ لیکن دیکھیں گناہ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اگر انسان ایک دفعہ یہ علم حاصل کر لے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا کتنا بڑا گناہ ہے، تو وہ اس کی احتیاط کرے، یعنی اس گناہ سے بچنا کوئی اتنی بڑی چیز نہیں تھی، وہ یہ کر سکتے تھے۔ ثم اخذ جریدۃ رطبۃ فشقها نصفین فغرز فی کل قبر واحدۃ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ہری ٹہنی لی، اس کو بیچ میں سے چیر کر دو کر ڈالا اور ہر قبر پر ایک گاڑ دی۔ قالو، صحابہ نے یعنی لوگ جو پاس سے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما فعلت ھذا، آپ نے یہ کیوں کیا؟ قال لعلہ یخفف عنہما ما لم یئبسا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید جب تک یہ نہ سوکھیں ان کا عذاب ہلکا ہو۔ وقال محمد ابن مثنى وحدثنا وکیع قال حدثنا اعمش قال سمعت مجاہد مثلہ یستتر من بولہ، تو اعمش سے انہوں نے مجاہد سے اسی طرح کچھ سنا ہے کہ یعنی یہی حدیث انہوں نے ان سے بیان کی، تو یہ دوسری روایت کا ذکر اینڈ پر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جیسے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ اس حدیث میں جو سامنے بات آ رہی ہے نا،
اس میں یہ نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو پھر حجت بنا کے جو لوگ اب کرتے ہیں کہ درخت لگا دیتے ہیں یا کچھ اور. تو اصل میں جو ان احادیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ دو اعمال، دو گناہ جن سے بچنا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچا جائے، اور دوسرا یہ کہ نعوذ باللہ انسان یہ جو کرتا ہے نا کہ دو پارٹیز میں لڑائی ڈلوانے کے لیے ادھر کی بات ادھر لگاتا ہے، ادھر کی ادھر لگاتا ہے، اس چیز سے بچا جائے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی یہ اس طرح ان کے عمل سے یا ان کی قول سے یہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ اگر قبر پر ایسا کچھ کیا جائے تو پھر قبر والوں کا عذاب کم ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر پیچھے بھی ہم نے جب وہ حدیث پڑھی تھی اسی سے ملتی جلتی، یہاں پر بھی آ رہا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امید ظاہر کی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ، اور پھر یہ کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے عذاب کم رہے. ٹھیک ہے. لیکن اس سے یہاں پر یہ ہمیں بالکل بھی نہیں دلیل لینی چاہیے کہ قبروں پر بیٹھ کے تلاوت قرآن کیا جائے یا ذکر کیا جائے اور ہری ڈالیاں لگائی جائیں یا اور پھر بار بار ان کو جا کے آپ وہ دیکھیں بھی. ٹھیک. بنیادی طور پر جن اعمال کا ذکر ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے عمل میں نہ ہوں، کیونکہ وہ عذاب قبر کو لانے والے ہیں. پھر اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 219. حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل قال حدثنا حمام اخبرنا اسحاق عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى اعرابیا یبول فی المسجد فقال دعوه حتى اذا فرغ دعا بماء فصبه علیہ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گوار کو دیکھا. بدو ہے نا عرابی، جو مکہ کے ارد گرد کے یعنی دیہاتی لوگ آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے ارد گرد جو آباد تھے ان کو کہا جاتا ہے. عرابین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرابی کو دیکھا کہ وہ مسجد میں پیشاب کر رہا تھا. تو فقالا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ، اس کو چھوڑ دو. ہوا یہ ہوگا نا کہ جب لوگوں نے بھی دیکھا کہ یہ عرابی مسجد میں پیشاب کر رہا ہے تو لوگ اس کے پیچھے دوڑے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کچھ نہ بولو، اسے چھوڑ دو. حتیٰ اذا فرغ، یہاں تک کہ جب وہ فارغ ہو گیا، یعنی اپنی حاجت سے فارغ ہو گیا، تو دعا بمائن، تو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا. فصبہ علیہ، تو وہ اس پر یعنی اس جگہ پر بہا دیا. ٹھیک ہے. اب اس میں ہے باب ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم والناس الاعرابی حتی فرغ من بولہ فی المسجد. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس گوار کو چھوڑ دیا جس نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ وہ مسجد میں پیشاب کر چکا. اب اس سے ہمیں بہت ساری باتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے پتہ چل رہی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جب وہ عرابی اپنا یہ کام کر رہا تھا تو یہ نہیں تھا کہ اب اس کو سختی سے اس سے روکا جائے، کیونکہ پہلی بات یہ بھی یاد رکھیں کہ دین اسلام ابھی نیا نیا آیا ہے، اور شہروں کے رہنے والے تو پھر بھی تھوڑے جو ہیں سویلائزڈ ہوتے ہیں، لیکن دیہاتوں کے رہنے والے ان میں اتنا سمجھ اور غور و فکر نہیں ہوتا، اور وہ ویسے بھی جیسے کھیتوں کی رکھوالی پہ یا جانوروں کی رکھوالی پہ ہوتے ہیں. تو عرابیوں کا بھی یہی حال تھا کہ اور ویسے بھی ابھی تعلیم و تربیت تو اتنی عام نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر غصہ نہیں کیا، حالانکہ یہ اتنا بڑی بات تھی کہ مسجد میں ہی وہ حاجت ضروریہ سے فارغ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. صحابہ اس کی طرف بھاگے ہیں، لیکن صحابہ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی حاجت ضروری کر رہا ہو تو اس وقت اس کو روکنا اس کی جسمانی صحت کے لیے بھی خطرناک ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر صحابہ اس کو اس وقت مارنا شروع کر دیتے، ظاہر ہے وہ اس کی طرف اسی لیے لپکے تھے کہ اس کو روک دیں اس کام سے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایک تو یہ کہ وہ پیشاب کرنے کو روک دیتا اور اٹھ کے بھاگ کھڑا ہوتا، تو اور ہو سکتا ہے کہ پھر وہ کنٹرول بھی نہ کر سکتا، اور مسجد جو ایک جگہ سے گندی ہو رہی تھی وہ ساری وہاں جہاں جہاں وہ جاتا وہ ساتھ لے جاتا. ٹھیک ہے. تو حکمت کی بہت ساری باتیں اس میں سے ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. یہاں تک کہ جب وہ عرابی فارغ ہو گیا ہے نا، تو اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا ہے.
اور پانی منگوا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پھر اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ کہیں پیشاب وغیرہ ہے تو اس کو پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، تو پانی سے اس کو صاف کر دو، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں تو کچے فرش ہوتے تھے، مٹی وغیرہ، تو اس جگہ پر اگر پانی بہا دیا جائے تو پھر وہ جو غلاظت ہوتی ہے وہ نیچے ہی ڈیپ ڈاؤن چلی جاتی ہے اور اوپر والا حصہ خشک ہو جاتا ہے۔ اور آج کل بھی ظاہر ہے یہی کیا جائے گا، اگر فرش وغیرہ پر کوئی جانور اس طرح پیشاب کر دے، یا اپنے ہی بچے، بعض اوقات گھروں میں پیمپرز بھی ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ایسی سچویشن تو کسی بھی ماں کو کسی بھی وقت پیش آ جاتی ہے، یا حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں کہ اسکول میں ٹیچرز کو یہ حالات پیش آ جاتے ہیں، حالانکہ یہاں پر پبلک اسکولوں میں کہا جاتا ہے کہ 4 ایئرس کا بچہ لیں گے اور ٹوائلٹ ٹرینڈ ہونا چاہیے، لیکن میرے اپنے تجربے کی یہ بات ہے کہ کتنی ہی دفعہ ہم ایسے معاملات میں پھنس جاتے ہیں کہ بچہ یہ کر گزرتا ہے۔ تو اس وقت اگر ہم بچے کو دوڑائیں مسجد سے ہی جیسے، تو وہ ساری جگہ کو وہ خراب کر دے گا۔ تو بڑی حکمت کی ضرورت ہوتی ہے اور صبر اور تحمل کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس وقت کسی سے کیسے ڈیل کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو بنیادی طور پر کتاب الوضو میں تو یہ بات اس لیے آئی ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، طہارت دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر بات یہاں پر ہی ابھی تو ہم یہ حدیث ہمارے سامنے اس طرح آئی نا، تو جب یہ معاملہ ہو گیا ہوگا اس کے بعد اس عرابی کو سمجھا دیا گیا ہوگا، یعنی تعلیم کا معاملہ اس کے بعد اس نے اب جو کر دیا، اس کے بعد اس کی تعلیم و تربیت کر دی گئی ہوگی کہ بھئی مساجد پاک جگہ ہیں اور وہ اللہ کی یاد اور نماز کے لیے بنی ہیں، یہاں پر غلاظت اور پلیدی نہیں پھیلانی چاہیے۔ تو یہی طریقہ ہم اپنے بچوں کی تربیت میں رکھیں گے یا اپنے اسٹوڈنٹس کی تربیت میں، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ہم بچوں سے یا اپنے طالب علموں سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے ان کو نہیں بھی سکھائیں وہ بھی انڈرسٹوڈ وہ جانتے ہوں۔ یہ تو ایک بالکل ہی یعنی کہ سختی والا رویہ ہے کہ دیکھیں جو چیزیں ہم انڈرسٹوڈ کرتے ہیں کہ بچے کو پتہ ہوں گی، ضروری نہیں ہوتا کہ بچوں کو پتہ ہوں، اور اس وجہ سے بھی ہم لوگ غصے ہوتے ہیں اور بچوں کو یہی نہیں سمجھ آتی کہ ماں غصے کیوں ہو رہی ہے۔ اگر آپ نے ان کی تربیت ہی نہیں کی، انہیں کبھی لگ کے بیٹھ کے سمجھایا ہی نہیں کہ، تو پھر اگر وہ کام کر دیں تو پھر اس پر صبر اور برداشت سے کام لیں اور اس کی باقاعدہ تربیت کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی طرف سے تربیت کا فریضہ ادا ہو گیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، بعض اوقات سختی بھی کرنی پڑتی ہے کہ جب بچہ سمجھانے کے باوجود کسی حد تک نہ مان رہا ہو تو سختی بھی ملتی ہے کہ بچوں کی جائے، لیکن حکمت کے ساتھ تربیت کا معاملہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 220، حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ ابن مسعود ان ابا ہریرہ قال قام اعرابی فبال فی المسجد فتناولہ الناس فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہی پیچھے سے ملتی جلتی حدیث ہے، لیکن یہاں پر کچھ الفاظ کا جو ہے اضافہ ہے اور بات ہمیں ذرا زیادہ سمجھ آ رہی ہے، اور ترجمہ دیکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی یعنی گوار کھڑا ہو کر مسجد میں پیشاب کرنے لگا تو لوگوں نے اس کو للکارا، یعنی لوگ اس کی طرف لپکے ہوں گے، تناولا یعنی اس کو پکڑنے کے لیے، فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا دعوہ وحریکوا علی بولہ سجلا من ماء او ذنوبا من ماء، کہ اس کو چھوڑ دو، جانے دو اس کو، اور جہاں اس نے پیشاب کیا ہے وہاں بھرا ہوا پانی کا ڈول بہا دو، ٹھیک ہے، بس یہ کر دو آپ۔ فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ، کہ تم لوگوں پر آسانی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، وَلَا تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، اور سختی کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ تو راوی کو شک ہے کہ سجل کا لفظ فرمایا یا ذنوب کا، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، یعنی بھرا ہوا ڈول۔ تو یہاں وہی والی حدیث پیچھے والی دہرائی ہے، الفاظ یہاں پر ہمیں زیادہ یہ کلیئر ہو رہے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ وحریکوا علی بولہ سجلا من ماء، تو ہوا کیا تھا کہ لوگ اس کی طرف لپکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ رکو، پھر جب وہ اس سے فارغ ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کس طرح سے تم نے یہ حاصل کرنا ہے، یعنی کہ،
اور پھر فرمایا فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ. یہ بھی ایک اور بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے یہاں سے حدیث کے ان الفاظ سے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت فرماتے تھے کہ انہوں نے آگے جا کے کیسے تربیت کرنی ہے، کیونکہ بھیجے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے. رسالت، رسول کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے پیغمبر بھیجا جاتا ہے. لیکن وہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے رہے تھے وہ صحابہ کو جو دے رہے تھے، تو آپ کو خطبہ حجۃ الوداع یاد ہوگا نا، کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مفہوم ہے اس کا کہ غائب حاضر غائب کو پہنچا دے. ٹھیک ہے، تو وہ جو رسالت کی ذمہ داری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر کے گئے، قیامت تک کے لیے وہ اب پہلے صحابہ کی اور اس کے بعد امت کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اب نیا نبی نہیں آئے گا. تو پھر یہ جو پیغام صحابہ کو دیا کہ تم آسانیاں کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، یعنی لوگوں کو مار پیٹ کے لیے نہیں کہ ان کو سختی اور زبردستی ان کو سمجھائیں، اور آسانیاں دینے کے لیے بھیجے گئے اور مشکلات پیدا کرنے کے لیے بھیجے نہیں گئے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اس پیغام میں ہماری بھی یہی یعنی طریقہ ہونا چاہیے، خواہ آپ کے سامنے، کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی ذمہ دار مقام پر ہوتا ہے. کبھی آپ ماں ہوتے ہیں، کبھی آپ ساس ہوتی ہیں، کبھی آپ کسی جگہ پہ ٹیچر ہیں، یا کبھی آپ کسی محفل میں ہی ذمہ دار بنا دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو طرح طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. سارے لوگ گھر سے ٹرینڈ ہو کے نہیں آتے ہیں. وہ ایک خاص ٹپیکل سٹینڈرڈ جو ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر کوئی آپ کی محفل میں وہی کچھ شو کرے. ٹھیک ہے، یہ ایون یہ کہ جب آپ گھر میں مہمانوں کو بلاتے ہیں تو اب آپ ذمہ دار ہیں، اور مہمان سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ کے کسی ایسی جگہ کو جو آپ بہت پاک صاف سمجھتے ہوں، اور وہ وہیں پہ ہی جا کے بچے کو پیمپر چینج کرا رہا ہو. تو ایسی کتنی ہی باتیں ہوتی ہیں نا ہمارے، اور ہم معاملات خراب کر لیتے ہیں. تو ہم احادیث کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل دیکھیں کہ وہ کیا تھا. ٹھیک ہے، اور اس میں خاص طور پر جیسے میں نے بطور ساس ذکر کیا، خواہ آپ نے بیٹے کی شادی کی ہے، بیٹی کی ہے، ہماری نا توقعات ہمیں خراب کرتی ہیں، اور پھر ہم تربیت غلط طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. تو اب طرح طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیے ہیں، اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ اگر بیٹی کسی دوسرے گھر سے آئی ہے تو وہ اپنی عادات و اطوار لے کر آئی ہے. اب وہ ایک دن میں تو بدلے گی نہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کو صبر کے ساتھ اس کو برداشت کرنا ہے، کیونکہ وہ تو ایک اور ہی بڑا کام کر کے آئی ہے. وہ تو اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہے، اور ایک نئے سیٹ اپ میں اس نے سیٹ ہونا ہے. اگر آپ اس کو سختی کریں گے تو وہ کام نہیں چلے گا. یعنی مارا باندھا کام چل تو جائے گا، لیکن جب آپ سختی کریں گے تو اس کی طرف سے بھی ویسی ہی سختی آئے گی. ٹھیک ہے، لیکن جب آپ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کی اس فیز کو گزار دیں گے کہ گھر میں اس کا دل لگ جائے، اور وہ اپنی پچھلی زندگی کو یعنی ایک حد تک بھول جائے. ظاہر ہے دل میں خیال تو رہتا ہے، لیکن وہ جو شروع میں انسان کو رخصتی کے وقت ایک لڑکی کو یہ حالات پیش آتے ہیں، تو اس وقت کے لحاظ سے میں بات کر رہی ہوں. تو اور اسی طرح آپ کسی بھی مقام پر ہیں تو ہم صبر اور تحمل کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. یہ بہت ضروری چیز ہے، اور نرمی کو، اس کے بغیر تربیت نہیں ہوتی ہے. چھوٹا بچہ ہے، بڑا بچہ ہو جائے، چاہے شادی شدہ ہی ہو جائیں، بچوں والے ہو جائیں، آپ دیکھیں گے کہ جو نرمی ہے وہ اس سے آپ بہت سارے کام یعنی مقاصد حاصل کر لیتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ میسیج یاد رہے، فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ، تم لوگ آسانی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو لوگوں پر، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، اور مشکلات یعنی سختی کرنے کو نہیں بھیجے گئے. اس کے بعد حدیث نمبر 221، حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنا یحییٰ ابن سعید قال سمعت انس ابن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا خالد قال وحدثنا. اب یہ دوسری روایت آ رہی ہے اور ایک ہی حدیث بیان ہوگی. وحدثنا سلیمان عن یحییٰ ابن سعید قال سمعت انس ابن مالک قال جاء اعرابی فبال فی طائفۃ المسجد فزجرہ الناس. اور اوپر سے جو گزری ہے وہی ملتی جلتی حدیث ہے کہ ایک گوار آیا اور وہ مسجد کے کونے میں پیشاب کرنے لگا. اب یہاں پہ پتہ چل رہا ہے فی طائفۃ المسجد، یہ نیا لفظ نظر آ رہا ہے کہ مسجد کے کونے میں وہ بیٹھا تھا، تو وہاں پر پیشاب کرنے لگا. تو لوگوں نے اس کو جھڑکا، زجرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈانٹا اس کو.
فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا. فلما قضا بولہ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذنوب من ماء، پھر جب وہ پیشاب کر چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک ڈول پانی کا فَأُحْرِقَ عَلَيْهِ، اس پر بہا دو، یعنی جہاں اس نے پیشاب کیا تھا اس جگہ پر پانی کا ڈول بہا دیا جائے. تو بنیادی طور پر پیشاب سے بچنا کس طرح سے ہے، طہارت کیسے حاصل کرنی ہے، وہی باب چل رہا ہے اور اس میں احادیث آ رہی ہیں. اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 222. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ عن عائشہ ام المؤمنین انہا قالت اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصبی فبال علی ثوبہ فدعا بماء فاتبعہ ایاہ. اچھا، امام مالک نے خبر دی، انہوں نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے حضرت عائشہ سے، عروہ جو ہیں وہ حضرت عائشہ سے بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ایک بچے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا. فبالا علی ثوبہ، ثوب کپڑے کو کہتے ہیں. فدعا بماء، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا کہ پانی منگوایا. فاتبعہ ایاہ، اور اس پر ڈال دیا. ٹھیک ہے، تو کپڑے کو بھی کس سے پاک کریں گے؟ پانی سے. کہتے ہیں کہ یہ قیس کا بیٹا تھا اور احتمال ہے کہ امام حسین ہو یا امام حسن، تو جہاں جہاں کپڑے پر پیشاب لگا تھا وہاں پر پانی ڈال دیا. اور یہ یاد رکھیں کہ پانی کو بہایا نہیں ہے، یعنی یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ کپڑے اتار کر اس کو دھویا جائے، بلکہ یعنی جیسے چھڑکاؤ کرتے ہیں نا اس طرح سے کیا گیا ہے. اور ظاہر پیشاب اس کپڑے میں سما گیا یا جو بھی، کہ اس کو دھویا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اس پر ایک بات یاد رکھیں کہ ہر بچے کے پیشاب پر یہ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ بچہ جو تھا یہ شیر خوار تھا، دودھ پیتا بچہ تھا اور دودھ کے علاوہ کچھ اور نہیں کرتا تھا، اور یہ یعنی دودھ کے علاوہ کچھ نہیں کھاتا تھا. جب تک لڑکا شیر خوار ہو، اب تو خیر مائیں کافی اور چائے اور ہر چیز اس کو ڈال دیتی ہیں پہلے ہی دنوں میں، تو یہ اس بچے کی بات نہیں ہو رہی، وہ صرف اپنی ماں کے دودھ پر ہو. ٹھیک ہے، اور وہ لڑکا ہو تو پھر یہ عمل کیا جائے گا. ٹھیک، لڑکی کے پیشاب کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا جائے گا. اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں خیال آؤ کہ ایسی ڈسکریمنیشن کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا تو یہی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس میں باقی آپ سائنٹیفکلی دیکھ سکتے ہیں کہ لڑکے کا پیشاب جو سا ہے وہ پھیل جاتا ہے، لیکن لڑکی کا جو پیشاب ہے وہ ایک ہی جگہ پر غلاظت کی صورت میں اکٹھا ہوتا ہے. اور ان دونوں میں فرق بھی ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے لڑکی کی اپنی وہ ایک اندر سے خصوصیات ہوتی ہیں اور لڑکوں کی اپنی. تو اس کو آپ سائنٹیفکلی بھی چیک کر سکتے ہیں کہ لڑکے کا پیشاب ہو تو اس پر پانی ہی چھڑکاؤ کر دیا جائے تو وہ کافی ہو جاتا ہے، طہارت حاصل ہو جاتی ہے. لیکن لڑکی کے پیشاب میں چونکہ ساری غلاظت ایک ہی جگہ پر جمع ہو جاتی تو اس کو پھر آپ اسی طرح کریں گے جیسے کپڑے اتار کے دھوئے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جو مسئلہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ لڑکے کے پیشاب پر صرف پانی چھڑک دینا کافی ہے اور لڑکی کے پیشاب کو دھونا چاہیے، لیکن یہ وہ لڑکا ہے جو شیر خوار ہو، جو صرف دودھ پر ہوگا. اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 223. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ عن ام قیس بنت محصن انہا اتت بابن لہا صغیر لم یأکل الطعام الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجلسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرہ، اپنی گود میں بٹھایا. فبال علی ثوبہ فدعا بماء فنضحہ ولم یغسلہ. اب اس میں وہ جو وضاحت میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے وہ اس حدیث میں وہ وضاحت آ رہی ہے کہ عبداللہ بن عتبہ مسعود سے یہ روایت کرتے، ابن مسعود سے یہ روایت کرتے ہیں حدیث کہ وہ ام قیس بنت محصن نامی ایک خاتون سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنا چھوٹا بچہ لے کر آئیں جو کھانا نہیں کھاتا تھا. ٹھیک ہے، انہا اتت بابن لہا صغیر، اپنا ایک چھوٹا بچہ لائیں، لم یأکل الطعام، جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا یعنی دودھ پیتا بچہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا. اس بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر پیشاب کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگا کر کپڑے پر چھڑک دیا اور اسے دھویا نہیں. ٹھیک ہے،
اور ویسے بھی وہ دیکھیں آپ کے ماں کے دودھ پر تھا نا، تو مائیں جو غذا کھاتی ہیں اس میں سے بھی وہ مزید فلٹر ہو کر وہ دودھ بنتا ہے جو بچے کو جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو کہی کہ اگر تو پہلے دن سے ہی بچوں کو کچھ اور لگا دیا ہے، کوئی اور کھانا، وہ یعنی باہر کا دودھ، اور وہ ظاہر ہے وہ چیز نہیں ہے وہ نا، چاہے جتنا بھی یہ لوگ اس کو فلٹر کر لیتے ہیں یا صاف ستھرا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یا مائیں خود ہی بعض اوقات بہت کچھ مکس کر لیتی ہیں، فیڈروں میں ڈالتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا، تو وہ اس میں شامل نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 224، حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ عن الأعمش عن ابی وائل عن حذیفۃ قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباطۃ قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ۔ اس میں جو باب ہے وہ اب بدل گیا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ باب البولی قائما و قائدا، کھڑے کھڑے اور بیٹھ کر پیشاب کرنا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہم جانتے ہیں، ہم پڑھتے آئے ہیں کہ بیٹھ کر ہی پیشاب کیا جائے تاکہ چھینٹوں سے بچا جا سکے، لیکن یہ ہمارے دین کی ایک طرح سے رخصت ہے اور حسن بھی ہے کہ جن وجوہات کی بنا پر بیٹھنے کا حکم ہے، یعنی جو علت ہے نا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر علت یہ پڑ جائے کہ بیٹھ کے پیشاب کرنے سے چھینٹیں زیادہ نقصان دیں گی، تو پھر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ ضروری ہو جائے گا وہاں پر۔ تو اس میں دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کی کوڑی پر تشریف لائے، یعنی وہاں پر لوگ سب نجاست وغیرہ پھینکتے تھے۔ میں بھی آپ لوگوں کو اب یہ سمجھنا شاید مشکل ہو، لیکن جو لوگ بیک ہوم میں کافی سال رہ کر آئے، آپ کو یاد ہوگا پہلے زمانے میں بیک ہوم میں بھی گھروں میں کوڑا اکٹھا کرنے نہیں آتے تھے، بلکہ خود ہی کچھ ایسی جگہ بنی ہوئی ہوتی تھی جہاں پر جا کر آپ نے کوڑے کو ڈیلی یا ویکلی ڈمپ کرنا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو بلکہ وہاں سے بعض اوقات گزرنا پڑتا تھا تو ہم ناک پر کچھ رکھ کے گزرتے تھے، پھر وہاں سے کچھ عرصے بعد واللہ عالم پھر وہاں سے ٹرک آتے تھے اور وہ صفائی کر جاتے تھے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کسی جگہ سے گزرے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا، فبالا قائمن، کھڑے ہو کر کیا، پھر پانی منگایا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، یعنی وہاں سے ہٹ کر کے، ٹھیک ہے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بیٹھنے کی جگہ نہیں پائی، نیچے سب نجاست تھی۔ وہی میں نے بتایا نا کہ دین کے ہر حکم میں علت دیکھی جا رہی ہوتی ہے کہ وجہ کیا ہے پیچھے، تو وجہ ہے بیٹھ کے پیشاب کرنے کی کہ چھینٹوں سے بچا جائے، لیکن اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں کہ چھینٹیں اڑ کر واپس آئیں گے اور پھر وہ آپ کو مزید ناپاک کریں گے، تو پھر آپ جو ہے کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں، لیکن یہ عادت نہیں بنانی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر عادت بنائیں گے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ زیادہ وہ غلاظت پھیلتی ہے، اور بچوں کو خاص طور پر روکا جائے، کیونکہ بچوں کا پتہ نہیں چلتا وہ اندر جا کے کیا کرتے ہیں، کہ کموڈ کی طرف کر کے تو یعنی کھڑے کھڑے کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر صفائی بھی نہیں، طہارت بھی نہیں کرتے ہیں، وہ واش روم بھی گندا ہے، خود بھی گندے ہیں۔ تو یہ تربیت تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو گھر سے دیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں میں درد تھا، ٹھیک ہے، تو لیکن یہ ہے کہ یہاں سے ہمیں ایک وہ رخصت مل گئی کہ اگر کبھی ایسی صورتحال پیش آئے گی تو یہ کیا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 225 ہے، حدثنا عثمان ابن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل عن حذیفہ قال رأیتنی انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم نتماشی فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبالا فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ۔ اور اس میں جو باب ہے وہ ہے البولی عند صاحبہ وتستری بالحائط، اپنے ساتھی کے نزدیک پیشاب کرنا اور دیوار کی آڑ کر لینا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے وہ دیکھا کہ میں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مل کر چل رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قوم کے گھورے پر پہنچے، ایک دیوار کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھڑے ہوئے جیسے تم میں سے کوئی کھڑا ہوتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرنے لگ گئے، میں الگ سرک گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ سے بلایا، میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی کے پاس کھڑا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب سے فارغ ہو گئے،
ٹھیک ہے، تو اب ظاہر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت ضروریہ سے فارغ ہو رہے تھے تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے وہاں سے ہٹ جانا مناسب سمجھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارے سے پاس بلایا ہے، ٹھیک ہے، اور کسی قوم کے چار دیواری کے پیچھے سے وہ وہاں پر تھے، دیوار کے پیچھے وہاں پر آپ واش روم کر رہے تھے، اور یعنی کہ اس بات کا خطرہ تھا کہ کوئی وہاں پر آ جائے، ٹھیک ہے، تو ایک طرح سے آڑ کرنے کے لیے نا ان کو بلا لیا کہ آپ وہاں پر کھڑے رہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ دیوار کے پیچھے ہیں تو منہ تو آپ کا دیوار ہی کی طرف ہے، سامنے تو دیوار کی آڑ تھی، تو لیکن پیچھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو کھڑا کر لیا، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال شرم اور حیا ثابت ہوتی ہے، صحیح ہے، تو اب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، یعنی جیسے ہم وضو کے باب میں ہی اور یہ طہارت کے حوالے سے ہی پڑھ رہے ہیں، تو یہ کہ یہ وہ کام ہے جن کو پردے میں رہ کر کیا جائے، صحیح ہے، اور الحمدللہ کتنے ہی ممالک میں یہ تھا، اور صرف دین اسلامی کی یہ خاصیت ہے، اور اس کے علاوہ بھی کافی تھی، لیکن اب جیسے دیکھیں قیامت کے قریب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ لوگ اس بات پہ بھی وہ شرم محسوس نہیں کرتے، اور یعنی اوپن پلیسز پر یہ ہوتا ہے، اور یعنی واش رومز میں اس طرح سے پردے کا اور آڑ کا اہتمام وغیرہ نہیں کیا جاتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے زمانے سے بھی محفوظ فرمائے۔ تو اب یہاں پر اب ہمارے سامنے رخصت کیا آ رہی ہے کہ ویسے تو تنہائی میں چلے جانا چاہیے، بیت الخلاء کہتے ہی ایسی جگہ کو ہیں جو خالی ہو، ٹھیک ہے، لیکن اگر کبھی ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ آپ کو کسی کو پاس کھڑا کرنے کی ضرورت ہے، یا تو وہ آپ کو پانی دے یا کچھ اور، یا پھر یہ کہ وہ آپ کے لیے آڑ کا کام دے، تو ایسا کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ نہ تو کسی حضر کا ہے اور نہ ہی سفر کا، ٹھیک، یعنی نارمل ہی کوئی جگہ تھی جہاں سے آپ کا روزانہ کا ہی جو تھا کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پردے کا اس طرح سے اہتمام کیا۔ پھر ہے حدیث نمبر 226، حدثنا محمد ابن ارعطہ قال حدثنا شعبۃ عن منصور عن ابی وائل قال کان ابو موسیٰ الاشعری یشدد فی بولی یقول ان بنی اسرائیل کان اذا اصاب ثوب احدہم قرضہ فقال حذیفۃ لیتہ امسکا اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباطۃ قوم فبال قائما، اور وہی والی جو بات ہے پیچھے بھی گزری ہے، تو دوبارہ ایک روایت ہمارے سامنے اور آ رہی ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پیشاب میں سختی کرتے تھے، اور کہتے کہ بنی اسرائیل میں جب کسی شخص کے کپڑے میں پیشاب لگ جاتا تو اس کو قطر ڈالتا، یعنی اتنے حصے کو ہی کاٹ دیتا تھا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کاش ابو موسیٰ اس سختی سے باز رہتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے گھورے پر آئے، وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اور وہ سختی کیا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری لوگوں کو کھڑے ہونے سے پیشاب کرنے سے منع کرتے تھے، تو ایک شخص کو انہوں نے کھڑے کھڑے پیشاب کرتے دیکھا تو کہنے لگے تجھ پر افسوس، تو بیٹھ کر کیوں نہیں پیشاب کرتا، پھر انہوں نے بنی اسرائیل کا قصہ بیان کیا، یعنی انہوں نے بنی اسرائیل کا قصہ بیان کر کے دراصل بنی اسرائیل کے اس عمل کو یعنی کہ بتایا کہ وہ کس حد تک پیشاب سے بچنے میں شدت اختیار کرتے تھے، لیکن یہاں پر حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جب ان کو بیان کیا کہ اس تشدد سے رک جاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کسی جگہ پر تشریف لائے اور آپ نے وہاں پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا، ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں دین آسان ہے اور اس میں مشکل پیدا نہ کی جائے، بلکہ جس طرح ہمیں سنت سے ملا ہے اس طرح ہم عمل کر لیں، یہ بھی پتہ چل رہا ہے، ٹھیک، اب یعنی بنی اسرائیل اگر اس جگہ کو اتنے کپڑے کو کاٹ ہی دیتے تھے تو یہ اللہ کی طرف سے ان پر سختیاں کر دی گئی تھیں، کیونکہ انہوں نے اپنی شریعت کو سخت کر لیا تھا، ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہمیں اعتدال کیا پتہ چل رہا ہے کہ اگر اور پھر یہ کہ اگر آپ کے بچوں میں سے کسی کو کوئی ایسی تکلیف ہوتی ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے تو اس کے اوپر سختی نہ کی جائے، نرمی اور تحمل سے اس کو سمجھایا جائے، اور اگر تو واقعی اس کی ایسی کوئی ضرورت ہے تو پھر تو ظاہر ہے اس کو اس پر قائم رہنے دیا جائے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو دین ہے نا وہ اعتدال کا دین ہے،
اور یہی ہمارے دین کا حسن ہے. چاہے پیشاب سے بچنے کا معاملہ ہے، یعنی ایک طرف تو کہا جا رہا نا کہ قبر کا عذاب ہو رہا تھا اس پر، صحیح ہے، لیکن اس میں بھی مبالغہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کے لیے اتنی احتیاط میں پڑ جائیں کہ ہر وقت آپ کو یہی احساس ہی رہے کہ پتہ نہیں میں نے ہاتھ دھوئے تھے کہ نہیں، پتہ نہیں میں نے استنجا کیا تھا کہ نہیں. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی دین میں سختی لانے سے یا کسی بھی معاملے میں سختی لانے سے ہم لوگ نفسیاتی طور پر بیمار پڑ جاتے ہیں. اور ایسے کئی پیشنٹ ہو سکتا ہے آپ نے دیکھے ہوں، یا آپ کی اپنی زندگی میں ہی کوئی ایسی چیز ہو کہ بعض اوقات کچھ خواتین کو یعنی اتنی وہ اس میں ہوتی ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے دروازہ بند کیا کہ نہیں، پتہ نہیں، وہم کی بیماری جیسے لگ جاتی ہے نا، پتہ نہیں میں نے وضو ٹھیک کیا کہ نہیں. اور کچھ لوگ جو ہے وہ گھر کو تالا لگا دیتے ہیں پھر بھی کھینچ کھینچ کے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسی بہت ساری چیزیں آپ کے تجربے میں آئی ہوں گی. تو اب یہاں سے بھی وہی پتہ چل رہا ہے کہ اعتدال میں رہنا ہمارے دین کا حسن ہے، خواہ وہ کوئی بھی معاملہ ہو. آپ یہ دیکھیں کہ حتیٰ کہ اگر آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے نا، اور آپ کو نماز میں نیند کے جھونکے آ رہے ہیں یا آپ کو نیند آ رہی ہے، تو فرمایا گیا ہے کہ پہلے سو جاؤ، نیند پوری کر لو اور پھر اٹھ کے نماز پڑھ لو. یہ نہیں میں کہہ رہی کہ نماز کا ٹائم ہی نکل جائے، لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ تم استغفار کرنے کے بجائے خود کو گالیاں ہی دے رہے ہو. ٹھیک ہے، تو دین کا کوئی بھی معاملہ ہو اس میں حد سے زیادہ سختی سے بھی بچا جائے اور حد سے زیادہ نرمی سے بھی بچنا چاہیے. اعتدال پہ رہا جائے، نہ صرف یہ کہ ہم خود اعتدال پہ رہیں، بلکہ جب بچوں کی تربیت کریں تو وہ بھی صبر تحمل کے ساتھ اعتدال کے ساتھ ہی کریں گے. یہ نہیں کہ بچے کو آپ نے اتنا ڈرا کے کسی معاملے پر تربیت کی ہوئی ہے کہ وہ بیچارہ جب کام کرنے لگتا ہے وہ ماں کے ڈر کے مارے اس کے ہاتھ ہی کانپتے ہیں اور وہ ضروری چیز کو توڑتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بعض اوقات سختی سے ہم اس طرح کے بھی وہ کر لیتے ہیں. آگے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے، کیونکہ وہاں سے نا حیض کے اور استحاضہ کے، اور اگر کپڑوں پر جنابت وغیرہ کا کوئی داغ لگ جائے تو اس کو دھونے کی بات شروع ہوگی. ابھی تک ہم نے پیشاب کے حوالے سے پڑھی نا کہ اس کو کس طرح سے دھویا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سمجھنے کی اور ان احادیث کے مطابق عمل کو ہماری زندگیوں میں شامل کر دیں اور اس تعلیم کو ہمیں عام کرنے والا بنا دیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.